السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم حسبی اللہ ونعم الوکیل من اللہ ونعم الوکیل۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے موضوع تین۔ موضوع تین قرآن شریف میں ہمیں معلوم ہے کہ 114 صورتیں، جو آخری دو صورتیں اس میں سورہ فلق اور سورہ ناس۔ سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں صورتوں کو بنا کے موضوع تین کہا جاتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں اللہ سے پناہ مانگی جائے۔ یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ نازل ہیں۔ سورہ فلق میں 5 آیتیں ہیں اور سورہ ناس میں 6 آیتیں۔ ان کے ایک ساتھ نازل ہونے کی وجہ یہ صورتیں سحر یعنی جادو کے نظر بد، آفات کی جسمانی اور آفات روحانی، ان سب سے بچاؤ کے لیے۔ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک زمانے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ بھول جایا کرتے تھے اس نشست میں، میں نے یہ کام کر لیا ہے لیکن وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ اور یہ صورتحال بعض روایتوں میں 6 مہینے تک کی ہے، جو 6 مہینے یہ صورتحال ہے۔ تو تشویش کی بات تھی کہ بھائی یہ کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اخوان میں مجھے 2 بندے آئے میرے پاس، ایک میرے سرحانے بیٹھ گیا، ایک میرے آئنتی بیٹھ گیا، ان کاموں کے پاس گیا۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، تو اس نے کہا کہ ان کے اوپر سحر کیا گیا۔ اس نے پوچھا کیسے، تو ولید بن عاصم نے کنگھے اور اس کے دندانوں میں تار کے ذریعے اپنی بیٹیوں سے مل کے 11 گرہیں لگائے۔ ہر گرہ میں ایک ایک سوئی تھی، اس سے پڑھ کے پھونکتے تھے، گرہ لگاتے تھے، پھر پڑھ کے پھونکتے تھے، پھر گرہ لگاتے تھے۔ اس طرح پورا انہوں نے مکمل کیا۔ کھجور کا جو غلاف ہوتا ہے جس میں کھجوریں ہوتی ہیں، اس کے اندر انہوں نے اسے رکھا اور ایک کنویں کے اندر ایک پتھر کے نیچے دبا دیا۔ یہ جادو تھا جو ان پہ کیا گیا۔ تو اس جو خواب میں فرشتے آئے تھے، اس فرشتے نے بتایا کہ ایسے ایسے ولید بن عاصم نے یہ کیا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے یہ دونوں صورتیں ان کو دی۔ جب یہ صورتیں نازل ہوئی تو اس کے لیے انہیں بتایا کہ یہ ہر طرح کا سحر، شیطانی وسوسے، شیطانی خیالات، نظر بد، ہر قسم کی بیماریوں کے لیے آپ سلطان نے وہاں سے وہ پتھر نکلوایا، پتھر کے نیچے چوکلاٹ نکلوایا، اس کے اندر سے وہ نکالا۔ اب ہم نے بتایا کہ اس میں 11 آیات ہیں۔
یہ جو 11 آیات ہیں، 5 سورہ فلق کی، 6 سورہ ناس کی، یہ 11 کی 11 آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک گرا کھولتے جاتے تھے، ایک ایک آیت پڑھ کے پھوٹتے جاتے تھے. جو ان کی طبیعت سست رہنے لگی تھی، تھوڑا ذہن پہ بوجھ رہنے لگا تھا، جیسے جیسے وہ ایک ایک گرا کھولتے رہے، ایک ایک آیت پڑھ کے پھوٹتے رہے، گرا کھولتے رہے، ان کا ذہن بہتر ہوتا چلا گیا، یعنی کہ فریشنس آتی اور جسم بھی چاقو قدم ہونے لگا. اور جس وقت انہوں نے آخری 11ویں گرا کھولی ہے وہ بالکل صحیح ہوتی. تو یہ دونوں صورتیں اس وقت نازل ہیں، اور اسی لیے ان کو موضعتین کہا گیا ہے. اس کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو سوتے وقت دونوں صورتیں ضرور پڑھ لیا کریں. اس کے علاوہ صبح و شام قل واللہ احد سورہ اخلاص، قل اعوذ برب الفلق سورہ فلق، قل اعوذ برب الناس سورہ الناس، یہ تینوں صورتیں 3 3 دفعہ پڑھ کے سوٹ لیا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کرتے تھے، اپنے ہاتھوں پہ پھونکتے تھے اور پورے جسم پہ اپنا ہاتھ پھیل لیتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہی جب عمل کرتے تھے تو وہ اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے پورا پھیل جسم پہ پھینکتے تھے، اور ان کے مبارک ہاتھوں کی برکت، ان کی برکت بالکل حشاش وشاش ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں نے اس میں یہ سوال کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہیں، کہ نبی ہونے کے بعد ان کے سحر کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی معصوم ہوتے، ان سے خطا نہیں ہوتی، لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بچھو نے کاٹا تو آپ نے یہی کہا تھا کہ یہ لوگ، یہ مخلوق کے نبیوں کو بھی نہیں چھوڑتی. اس کا مقصد یہ ہوا کہ درد، بخار، تکلیف، پریشانی، ذہنی پریشانی، یہ سب چیزیں نبیوں کی بھی ہوتی ہیں. جب آپ طائف کے مقام پہ تشریف لے گئے تو وہاں شرارتی بچوں نے آپ کو پتھر مارے تو آپ کے جسم میں خون نکلا جو جوتوں میں بھر گیا. تو ہر تکلیف نبیوں آتی ہے. جس طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے تنگ آ کے اپنے لوگوں کو لے کے نکل گئے. یعنی ہر نبی کے اوپر تکلیف آتی ہے. اس میں پہلی صورت ہے سورہ فلق. سورہ فلق میں قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب. فلق کی ایک معنی ہوتی ہے پھٹنے کی، جیسے اس کو صبح کہا جاتا ہے. کیوں؟ صبح کی روشنی رات کی تاریکی کو پھاڑ کے نکلتی ہے، اس لیے پناہ مانگی گئی رات کی تاریکی سے. یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جی یہاں پہ لیل کا لفظ کیوں نہیں ہے، فلق کا لفظ کیوں نہیں ہے. تو صبح کی روشنی اس میں سے نکل رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں الفاظ استعمال کیے ہیں زیادہ تر ضد استعمال کی.
आसमान का जिक्र है तो जमीन का जिक्र आ गया, खल्क़ अस्समावाति वल अर्द। जन्नत है तो दोज़ख का जिक्र आ गया, जिंदगी है तो मौत का जिक्र आ गया। इसके अलावा सूरज है तो चांद का जिक्र आ गया, वशम्स वल कमर। सूरज दुहा है, वशम्स वल दुहा वल कमर इज़ा तलाहा वन्नहार इज़ा तजल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा। यानी कि जब दिन का जिक्र हुआ तो रात का जिक्र आ गया। तो यहाँ पे तो कसम एक खाई गई है, तो इसलिए वहाँ फलक का जिक्र किया गया। तो अल्लाह ताला ने जो ये सूरज की इब्तिदा की है, पहली आयत कुल औज़ु बिर्रब्बिल फलक, उनके पढ़ना मानते हैं सुबह को। तो सुबह यानी कि वो वक्त जब रात खत्म होती है। मिन शर्रि मा खलक, कुल औज़ु बिर्रब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक। हर उस बुराई से जो पैदा की गई। अल्लाह ताला कहते हैं सेहत भी मैं ही देता हूँ, बीमारी भी मैं ही देता हूँ। इसलिए ये कहना कि ये बीमारी सर्दी की वजह से लग गई, हमने सूचना नहीं करना था इसलिए हमें खांसी हो गई, हमने फलानी चीज खा ली थी इसलिए हमारा पेट खराब हो गया, हम ये हरकत कर रहे थे इसलिए ये मसला हो गया, ये गलत। अल्लाह ताला अपने बंदे को आजमाते हैं, कुछ को सजा देते हैं, कुछ को आजमाते हैं। इस तरह कहा गया है कि दौलत दे के और दौलत लेके आजमाया जाएगा, कि जिसके पास दौलत बहुत है वो किस तरह से है, जिसके के पास दौलत नहीं है वो किस हाल में है। इसलिए कहा गया है कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। एक आदमी जिसके न हाथ थे न पैर थे, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा है। तो उनसे पूछा गया कि भाई आपके तो हाथ भी नहीं है पैर भी नहीं है, फिर आप किस बात का शुक्र अदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मेरा जहन काम कर रहा है, मेरी आंखें काम कर रही हैं, मैं लोगों को देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ। ये अल्लाह ताला का शुक्र नहीं है। अल्लाह ताला की इतनी नेमतें हमारे ऊपर हैं कि हम जिस जिस नेमत का शुक्र अदा करें कम है। एक बुजुर्ग थे, 500 साल इबादत की, जब उनका इंतकाल हुआ तो उनको कहा किया जन्नत में, लेकिन जन्नत में समझे कि मुझे आला तरीन दर्जा मिलेगा, लेकिन इतना आला दर्जा नहीं मिला, कुछ नीचे मिला। तो उनका जी मेरी 500 साल की इबादत। उनसे कहा गया भाई आपको जन्नत मिल गई। फिर उन्होंने कहा जी मेरे 500 साल की इबादत। जब दो तीन दफा तकरार हुई तो कहा चलो इनकी आंखों का हिसाब लो, तो पूरे 500 साल की इबादत आंखों के इसमें बराबर हो गई। इतनी बड़ी नेमत है कि हम हर चीज को देख रहे हैं, करीब की चीज को भी देख रहे हैं, दूर की भी चीज को देख रहे हैं। यहाँ आंखें कमजोर हो जाती है तो बाद में हम ना करीब की चीज पढ़ सकते हैं ना दूर की चीज देख सकते हैं। इसके लिए हमें चश्मे लगवाने पड़ते हैं, और चश्मे से भी ये प्रॉब्लम होती है कि अगर आपको करीब की चीज देखनी है तो करीब का चश्मा लगाएं, दूर की देखनी है तो दूर का चश्मा लगाएं। और आप ये देखें कि आंख को बादाम की शक्ल का बनाया गया है। किस लिए बनाया गया है कि अगर इसमें कोई भी धूल मट्टी कुछ चली जाए तो वो कोने में पहुंच जाए। जब आप सोते हैं सुबह उठते हैं तो आपके कोनों ही से फुकरे निकलते हैं, आप इसको माने तो आपको मालूम हो जाता है। तो अल्लाह ताला की जिस जिस नेमत को हम अगर देखना शुरू करें तो अंदाजा होता है कि हम जितना भी शुक्र करें कम है। हाथ ही है, हाथ की चार उंगलियां, एक अंगूठा है, वो अंगूठा नहीं है तो चार उंगलियां किस तरह से सही काम करेंगी। बारह मिन शर्रे मा खलक,
کس چیز کی؟ ہر برائی سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. اللہ تبارک تعالیٰ نے شروع اور افات کا ذکر کیا، یعنی کہ جو برائیاں ہیں وہ، اور جو افات ہیں وہ. ہوا ہمارے لیے نعمت ہے، لیکن اگر بہت تیز چل جائے تو ہمیں مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. اب سردیوں میں راتیں لمبی دن چھوٹے ہوتے ہیں تو سورج کی تپش تھوڑی کم ہوتی ہے، تو ہم لوگ سردی سے کانپتے ہیں. لیکن یہی گرمی میں تپش تیز ہوتی ہے تو ہم لوگوں کے پسینے چھوٹ رہے ہوتے ہیں. تو ہر چیز کی نعمتوں کو سمجھنا چاہیے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور شر سے کس کے؟ اندھیرے کے. غاسق اندھیرا، اذا وقب جب وہ چھا جائے. اندھیرا شروع میں فلق یعنی کہ جب روشنی پھوٹی اندھیرے کا سینہ پھاڑ گیا. اب کس چیز سے پناہ کی گئی؟ اندھیرے سے، کیونکہ ہر برائی اندھیرے میں ہوتی ہے، زیادہ تر برائی اندھیرے میں ہوتی ہے. چور ڈاکو وغیرہ ہیں وہ اندھیرے میں نکلتے ہیں، جو بدحیائی فحاشی پھیلاتے ہیں وہ اندھیرے میں نصب کر رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں جس وقت مغرب ہو تو اپنے بچوں کو گھروں کے اندر لے رہے، کیونکہ اس وقت شیاطین نکلتے ہیں اور بچوں کو دبر میں انگلی کرتے ہیں. اس لیے کہا گیا ہے کہ بچوں کو اندر لے لیا جائے. تو جو برائی شروع ہوتی ہے وہ اندھیرے سے شروع ہوتی ہے. جتنی بھی غلط قسم کی چیزیں ہم اندھیرے سے لوگوں کو تنگ کرتی ہیں، لیکن جس وقت روشنی ہو جاتی ہے اس وقت چیزیں اپنے اپنے ٹھکانوں میں چلی جاتی ہیں. جتنے موذی جانور ہیں زیادہ تر رات میں نکل رہے ہوتے ہیں، تو ہر کوئی ان سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے اپنے طور پہ عمل کر رہا ہوتا ہے. اس لیے کہا گیا ہے انہیں چیزیں راس میں جا تھا اندھیرا جب چھا جائے. جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روشنی نہیں ہے. چاند کی جو روشنی ہوتی ہے بہت ہلکی ہوتی ہے، لیکن سورج کی روشنی میں ہر چیز بالکل واضح نظر آ رہی ہے. اور چاند کی روشنی بھی اس لیے کہ اگر کوئی پریشانی نہیں ہو کسی کو کچھ نظر آ جائے. کہیں کوئی چل رہا ہو سامنے سے کوئی سانپ چلا آ رہا ہے تو اسے نظر آ جائے کہ یہ سانپ ہے، ورنہ بالکل اندھیرے میں تو نظر ہی نہیں آئے گا. اور کچھ مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت دی ہے کہ وہ اندھیرے میں بھی صاف دیکھ رہے ہوتے ہیں. انسان کے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اندھیرے میں بالکل صاف دیکھ سکے، لیکن کچھ جانور میں خصوصیت ہے کہ اندھیرے میں بھی بالکل صاف دیکھتے ہیں. ہمیں خیال میں زیادہ تر جانوروں کا یہی. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، کس کے شر سے؟ پھونکیں مارنے والیاں، گرہ لگانے والا. جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ جب سحر کیا گیا تھا تو ایک ایک گرہ لگاتی تھی، وہ سوئی ڈالتی تھی، وہ پھونک مارتی تھی. کس کی؟ ولید بن عاصم کی لڑکی. یعنی کہ جو گنڈے کرنے والے چاہے مرد ہوں چاہے عورت ہوں
नफ़्फ़ासात लड़कियां, नसूस मर्द। तो उनसे भी पनाह मांगी गई है, क्योंकि आप जिस जिस बुराई से पनाह मांग रहे होते हैं, अल्लाह ताला उससे आपको बचा के रखता है, महफूज रखता है। आप इस सूरत में आपने गौर किया कि जिन जिन का जिक्र किया गया है वो दुनियावी आफात हैं। मिन शर्रि मा खलक, मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, आखिर है मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। ये सारी दुनियावी आफात हैं, दुनियावी मसाइब हैं। इसके बारे में बताया गया है कि इनसे आप महफूज रहें, यानी कि जो जादू टोना करते हैं, अल्लाह ताला उनसे हमें महफूज रखते हैं। हम सोचते हैं कि हम शैतान से औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हमने पढ़ लिया, हम शैतान से महफूज हो गए, बस काफी नहीं। अगर हम गौर करें तो हमें पता चलता है कि मुख्तलिफ बुराइयां हैं जिनसे हमें अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए। इसीलिए मिन शर्रि मा खलक, कि हर बुराई से जो अल्लाह ताला ने पैदा की, अंधेरे से, जो जादू टोने करने वाले हैं, यानी कि फूंके मारने वाली, गिरे लगाने वाली, जब गिरा लगाई जाती है तो इसका मकसद ये होता है कि उसको किसी चीज का पाबंद किया जा रहा है, कि उसकी सोच पे गिरा लगा दे कि सही सोच नहीं रहा है। जब इस तरीके के जादू टोने होते हैं तो पनाह मांगी जाती है कि अल्लाह ताला हमें इनसे महफूज रखे। और इसकी आखिरी आयत होती है वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, हसद करने वालों से जबकि हसद कर। बहुत से लोग किसी की अच्छाई नहीं देख सकते। जिस तरह 100 तालिब इल्म बैठे हैं, दो तीन बहुत जहीन हैं, वो चीज़ को समझ रहे हैं, सवाल भी कर रहे हैं, उस्ताद पूछ रहा है तो जवाब भी दे रहे हैं, और बाकी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। इसमें से कुछ तो कोशिश करते रहते हैं कि हम भी इन्हीं जैसे बन जाएं, हम भी अच्छे हो जाएं, और कुछ हस्त करते। इसको कहा गया है कि इससे हसद करने वाले, जब वो हसद करे, यानी कि वैसे तो वो पता है कि ये हसद करने वाला है, लेकिन हसद नहीं कर रहा। जब उसने देखा कि एक शख्स या दो तीन लड़के बहुत अच्छे हैं, तो वो उनसे हसद कर रहा है कि ये ऐसे क्यों है, अल्लाह ताला इनकी सारी चीजें छीन ले, ये कर ले, हम इन जैसे हो जाए। तो ये होता है हसद। होना ये चाहिए कि जब आप देखें कोई बहुत ज्यादा नेकी का काम कर रहा है, कोई बहुत ज्यादा ज़हीन है, कोई बहुत ज्यादा इबादत कर रहा है, किसी की इबादत ऐसी है कि देख के दिल चाहता है वाह क्या नमाज पढ़ रहे हैं, क्या रुकू किया है, क्या सिजदा किया है, किस तरह से खड़े हुए। ऐसे नहीं कि आप खड़े में और इधर उधर दाएं बाएं हिल रहे हैं, या आगे पीछे हिल रहे हैं, या आपकी गर्दन एक तरफ को टेढ़ी हुई भी है। तो उनकी इबादत देख के दिल चाहता है कि काश हम भी ऐसी इबादत करें। लेकिन हसद करने वाला ये नहीं सोचता। हसद करने वाले का होता है कि ये कैसे इतनी अच्छी कर रहा है, अल्लाह ताला इससे सारी चीजें छीन ले। तो वो अपने लिए दुआ नहीं कर रहा होता कि जी मैं भी ऐसा बन जाऊं, वो कहता है ये ऐसा नहीं बने। तो अल्लाह ताला ने इसी के लिए
کہا ہے کہ اس سے پناہ مانگی جائے. اس میں دو آیتیں آپ نے دیکھی. ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر حاسد اذا حسد. یعنی کہ رات کی تاریکی جب پھیل جائے اور حسد کرنے والا جب حسد کرنے لگے. دونوں میں مماثلت یہ ہے کہ رات کی تاریکی جب یعنی کہ اندھیرا بہت گہرا ہو جائے, بالکل رات کا وقت آ جائے, لوگ جو ہے آرام میں مشغول ہو جائیں. اور دوسری میں حسد کرنے والا, یعنی کہ رات کی تاریکی تو وہاں موجود تھی, لیکن جب لوگ بالکل آرام کرنے لگے, تاریکی بری طرح سے پھیل جائے. اور حسد کرنے والا جب وہ حسد کرنے لگے, یعنی کہ اسے کسی کی اچھائی برداشت نہیں ہو, وہ پریشان ہے, وہ تکلیف میں مبتلا ہے. ہمیں کی کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اگر کوئی اچھے کام کر رہا ہے تو ہم بھی ویسے ہی کریں. اگر ہماری توفیق نہیں ہے تو ہم کوشش کرنے لگے, دعا مانگیں کہ ہمیں بھی اس قابل بنا دیں کہ ہم یہ صحیح کام کر سکیں. اس جو قرآن شریف کی آیتیں ہوتی ہیں ان پہ تھوڑا سا غور و خوض کرنا چاہیے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے. جب ہم ان پہ تھوڑا غور و خوض کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس میں یہ مسئلہ ہے. اب جس طرح سے ابھی میں نے بتایا کہ تیسری اور پانچویں آیت دونوں میں مماثلت ہو رہی ہے. عموماً لوگ کیا کرتے ہیں, تم نے پہلی آیت پہ غور و خوض کیا, دوسری کیا, تیسری کیا, چوتھی کیا, پانچویں کیا, ختم. بھائی آپ یہ دیکھیں کہ ان سب میں کہیں نہ کہیں کوئی مماثلت آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بیان کی, قل اعوذ برب الفلق, اور اس کے بعد نیچے چار آیتیں بیان کی کہ کون کون سی, من شر ما خلق, من شر غاسق اذا وقب, من شر النفاثات فی العقد, من شر حاسد اذا حسد. ایک چیز کے اوپر انہوں نے چار چیزوں کو بیان کیا. اب ان سب چیزوں کو ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے یہ سب دنیاوی مسائل ہیں, یہ دنیاوی آفات ہیں, ان کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو پہلی سورج جو سورج فلق, اس میں اسی کے بارے میں بتایا گیا کہ جو بھی چیزیں ہیں سب دنیاوی آفات, چاہے وہ آپ کی جسمانی ہو چاہے وہ آپ کی روحانی ہو. جسمانی ایسے کہ آپ کو چیزیں یاد نہیں رہ رہی ہیں, آپ پریشان ہو رہے ہیں, میں نے کیا نہیں کیا, مجھے یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, یہ جسمانی ہے. کوئی درد ہو گیا, بخار ہو گیا, یہ سب جسمانی ہے. روحانی کہ آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے, آپ کو یاد نہیں آ رہا ہے میری دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے. شیطان, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی رگوں میں دوڑتا, یعنی کہ وہ کس وقت حملہ کرتا ہے, جب آپ اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم کوئی عبادت کرتے ہیں, کوئی نیک کام کرتے ہیں, کچھ کرتے ہیں, تو ہمیں مختلف چیزیں ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں. تو پہلی صورت انہی کے متعلق. اب دوسری صورت سورہ ناس, اس میں جتنے بھی ہیں سب اخروی. تو پہلی دنیاوی, دوسری اخروی مسائل, ان دونوں کو ساتھ پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے.
کہ اللہ رسول سمجھ میں آیا رات کو بھی شکر کرو صبح اٹھ کے بھی کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس. کس سے پناہ مانگی گئی؟ لوگوں کے رب. لوگوں کے رب سے. تو اللہ تعالیٰ تو سب کا رب ہے، رب ہے. لوگوں کا رب بھی ہے، انسانوں کا بھی ہے، حیوانوں کا بھی ہے، جنات کا بھی ہے، چرند پرند کا بھی ہے، جمادات کا بھی ہے، پتھر پہاڑ دریا سورج چاند ستارے سب کا نام ہے، سب کا خالق ہے. اس میں کہا گیا قل اعوذ برب الناس. دوسری آیت میں کہا گیا ملک الناس، لوگوں کے مالک. الہ الناس، لوگوں کے معبود. ویسے آپ ذرا غور کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بھی ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ رب الناس رب کی، ملک الناس مالک کی، بادشاہ کی، الہ الناس معبود کی. لیکن اس میں فرق دیکھیں. برب الناس، رب کی. رب جو ہے پالنے والا. اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. رب المال، جو آپ کا مالک تھے، جو مال کا مالک ہے. رب السلام، سلام کی طرح. تو رب مختلف چیزوں میں استعمال ہوتا ہے. انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہے ہی خوشی. ملک الناس، بادشاہ، یعنی کہ جو آپ کا امیر ہے، مقرر ہے، اوپر ہے. اب جو بادشاہ ہے وہ آپ کا پالنے والا ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے. اس لیے اس کی صفت لائی گئی. پہلی صفت رب کی لائی گئی، دوسری ملک کی لائی گئی. لیکن بادشاہ کی عبادت نہیں کی جاتی. لیکن تیسری آیت میں جب کہا گیا الہ الناس، یعنی کہ معبود. اب جب معبود کی عبادت کی گئی اس لیے کہا گیا. اب اس میں آپ دیکھیں کہ لوگ شرک کرتے ہیں. ہندو لوگ کس کی عبادت کر رہے تھے؟ بت بناتے اپنے ہاتھ سے اس کی عبادت کر رہے تھے. تو اس سورج کو دیکھ کے اس کے آگے جھک رہے ہیں. کوئی آنکھ کو دیکھ کے کہ یہ خطرناک ہے اس کے آگے جھک رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گھر میں پیدا ہوئے جس گھر میں بت بنا کرتے تھے. ان کے والد آزر بت فروش کو بت بنا کے بیچا کرتے تھے. تو اب آپ یہ دیکھیں ذہنی سوچ کے سوچا کہ ہم نے خود بنایا پھر اس کی عبادت کیسے کی جائے؟ وہ تو کچھ کرتا ہی نہیں ہے. تو چاند کو دیکھا کہنے یہ میرا رب ہے. پھر جب صبح ہوئی تو چاند غائب ہو گیا. کہنے میرا رب تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو غائب ہو گیا. میرا رب غائب ہونے والا تو ہے ہی نہیں. پھر انہوں نے دیکھا سورج کو، کہنے لگے ہاں یہ بڑا ہے، یہ میرا رب ہو سکتا ہے. جب شام ہوئی تو سورج غروب ہو گیا رات میں. نہیں، میرا رب تو غروب ہونے والا ہے ہی نہیں. میرا رب اگر غروب ہو جائے گا تو پھر رات میں کون رب رہے گا؟ اور دو رب ہو نہیں سکتے. جس طریقے سے ایک گھر کے اندر
مرد اپنے احکامات بجا لاتا ہے کہ ایسے کرو، پردہ کرو، یہاں کی چیزیں یہاں رکھو، یہ رکھو، اور عورت اس کو سنوارتی ہے گھر کو۔ اگر اسی گھر میں دو مرد ہو جائیں تو پھر لڑائی جھگڑے ہوتے رہیں گے۔ ایسے ہی اگر دو رب ہو جائیں تو پھر مسئلہ ہوگا، ایک کہے گا بارش برسانی، ایک کہے گا نہیں برسانی۔ اور یہ کتنی سیدھی سی سوچ ہے جو ہر کسی کے ذہن میں آ سکتی ہے، لیکن بعض لوگوں نے ہزاروں لاکھوں بت بنائے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں یہ اس چیز کا، یہ اس چیز کا، یہ اس چیز کا۔ تو بھائی وہ آپ کا رب تو نہیں ہوا نا۔ تو ان تینوں آیتوں میں قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، تینوں جگہ، ایک جگہ رب، ایک جگہ ملک، ایک جگہ معبود کا ذکر کیا گیا ہے، اور تینوں کی الگ الگ خصوصیت بیان کی گئی ہیں۔ من شر الوسواس الخناس، شر سے وسوسہ ڈالنے والے، چھپ چھپ کر حملہ کرنے، خناس چھپ چھپ کر حملہ کرنے۔ جس طرح سے بتایا کہ شیطان جو ہے چھپ چھپ کے حملہ کرتا ہے، یعنی کہ جب آپ ایسی فالتو بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، تو شیطان دور رہتا ہے، اسے پتہ ہے یہ سب ذکر سے دور ہے۔ جیسے آپ اللہ کا ذکر کرنا شروع کرتے ہیں، آپ عبادت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہ فوراً حملہ کرتا ہے۔ تو یہ کہاں لگا ہے؟ بس بسے ڈالتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی؟ کہنے لگے ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن میں نے اسے اپنے تابع کر لیا ہے۔ کہتے ہیں جو ہمارا دل ہے اس کے اندر ایک طرف شیطان ہے، ایک طرف فرشتہ ہے۔ فرشتہ دل کو اللہ کی طرف رغبت دلاتا ہے، ذکر کرو، عبادت کرو، سوچو بچار کرو، اللہ کے لیے اچھے کام کرو، نیک عمل کرو، لیکن شیطان اسے ورگلاتا رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس وقت انسان ذکر سے، عبادت سے، ہر چیز سے فارغ ہو رہا ہوتا ہے، اس نے اپنی تسبیحات پڑھ لی، نماز پڑھ لی، پانچ پڑھ لیا، تسبیحات پڑھ لی، سب مکمل کر دیے، اسی وقت جو شیطان ہوتا ہے وہ پیچھے ہٹ کے کھڑا ہوا ہوتا ہے، اس سے تو کچھ نہیں کر پا رہا ہوتا، وہ کوشش کرتا ہے کہ جی ورگلائے، لیکن وہ نہیں کر پا رہا ہوتا، کیونکہ انسان اگر صحیح طرح سے عبادت کر رہا ہے تو اتنا اس میں منامک ہوتا ہے کہ اسے کسی چیز کا خیال نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن جیسے ہی وہ اس سے ہٹتا ہے یہ اپنی سون دل میں ڈال دیتا ہے اور وسوسے ڈالنے لگتا ہے کہ اب یہ عبادت کر لی، اب یہ کام کرتے ہیں، اب یہ کر لیا، اب یہ کرتے ہیں، یعنی کہ جو نیکی کے کام کیے اس سے ہٹ کے وہ برائی کی طرف ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے من شر الوسواس الخناس، یعنی کہ برائی جو وسوسوں کے ذریعے ڈالی جاتی ہے۔ جس طریقے سے جب ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے ہاتھ کو صحیح طرح سے دھوئے یا نہیں دھوئے، اور پھر دھونے لگتے ہیں، یا ہمارے ذہن میں یہ آ جاتا ہے
کہ ہم نے ناک میں پانی ڈالا ہے نہیں ڈالا، اور پھر وہاں سے شروع کر دیتے ہیں. اور بعض لوگ تو اس میں بیچارے اتنے غرق ہوتے ہیں کہ وہ چھٹکارا ہی نہیں پا رہے. ایک بزرگ کا قصہ سناؤں، میں آپ کو سنا دیتا ہوں. مسجد میں امام تھے، کافی پہلے پہنچتے تھے، اور ایک حوض سا بنایا تھا، وہاں پہ وضو کر رہے تھے. وضو کرتے رہتے تھے لیکن پھر پتہ نہیں کیا خیال آتا تھا، پھر شروع کر دیتے تھے. جب دیکھتے تھے وقت بہت قریب رہ گیا ہے تو اپنی ٹوپی اتار کے پانی میں اندر پھینکتے تھے اور پھر پانی میں چلے جاتے تھے، اور ٹوپی اٹھا کے دوسری سائڈ سے نکلتے تھے. پورے جسم سے پانی ٹپک رہا ہوتا تھا. انہیں اندازہ ہوتا تھا کہ اب میرا وضو ہو گیا، لیکن جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں پانی گرتا چلا جا رہا ہے. اس لیے انہیں اپنے لیے راستہ بھی الگ بنایا تھا تاکہ دوسرے لوگوں کو پریشانی نہ ہو. اس راستے سے وہ اپنے مصلی تک پہنچتے تھے، وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھانا شروع کرتے تھے. اور جب سلام پھیرتے تھے تو ان کے چاروں طرف اچھا خاصا پانی کھڑا ہوتا تھا. تو شیطان نے انہیں اتنا اپنے جان میں پھنسایا رکھا کہ وہ اس سے نکل نہیں پا رہے تھے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وسوسوں سے پناہ مانگا جائے. نہ وسوسے ہوں گے، نہ آپ کے ذہن میں کوئی غلط چیز آئے گی. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے کس میں؟ دلوں میں. اس سے پناہ مانگیے. وسوسہ ڈالتا ہے دلوں میں، یہاں شیطان کا ذکر نہیں ہے، لیکن ذہن نہیں جا رہا. یہ شیطان ہی ہے جو ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. جب ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں نہیں رہتا کہ دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے. ہم نے پہلی رکعت میں ڈائریکٹ سورہ شروع کر دی، آدم شریف پڑھی تھی. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ نیت باندھنے کے بعد اگر آپ خود پڑھ رہے ہیں تو آپ تھوڑا بہت متوجہ رہتے ہیں، لیکن اگر آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو آپ بالکل نیت باندھتے ہی کہیں نہ کہیں کھو جاتے ہیں. اس کے لیے ایک چھوٹا سا لطیفہ ہے کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، بس کبھی کھڑے ہوئے پڑھ رہے تھے ان کے پیچھے. جب سلام پھیرا تو کچھ مقتدیوں نے کہا کہ جی آپ نے 4 نہیں 3 رکعت پڑھائیں گے. اس نے کہا نہیں جی 4 پوری پڑھائیں گے. امام صاحب بھی سمجھ گئے تھے کہ میں نے 4 پوری پڑھا دی. اسی بات میں بحث ہو رہی تھی، کچھ کہہ رہے تھے کہ نہیں 3، کچھ کہہ رہے تھے 4. تو ایک کہاں بولے میں 100% بتا رہا ہوں کہ 3 پڑھائیں گے، آپ کو کیوں نہیں مانتے؟ تو کچھ لوگوں نے توجہ ہوئے، کہنے لگے بھائی آپ 100% کیسے کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ہر چیز کا تو ایک خدشہ ہوتا ہے کہ 3 ہیں یا 4 ہیں. آپ 100% کہہ رہے ہیں کہ جی 3 پڑھائیں گے، تو آپ کیوں ایسے کہہ رہے ہیں کہ 100% 3 پڑھائیں گے؟ تو انہوں نے جو بات کہی ہے تو بڑے افسوس کی کہ دل دکھتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں، لیکن وہ بڑے اس سے بولے میری 4 دکانیں ہیں، میں ہر رکعت میں ایک دکان کا پورا حساب کرتا ہوں. ابھی تو میں نے 3 کا کیا ہے، چوتھی کا کیا ہی نہیں، تو 3 ہی رکعت پڑھائیں گے. لوگ ہنس پڑے. ویسے تو ایک مذاق کی بات ہو گئی، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ شخص کہا رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، جیسی مولوی صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں وہاں جان کے اپنی دکان کا حساب شروع کر دیتے ہیں. یعنی ان کے ذہن میں آ ہی نہیں رہا کہ بھائی کوشش کریں. جس طریقے سے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا ذہن بھٹکتا ہے، لیکن ہم فوراً واپس اس طرف لے آتے ہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں.
لیکن اگر آپ کا ذہن بھٹکتا ہی رہے تو پھر آپ کی نماز میں خوشی اور خوبی کہاں گیا؟ نہ کہ ایک ساتھ آئے صرف اس لیے کہ جی انہوں نے آ کے اپنا حساب کتاب کرنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. الذین یوسوسون فی صدور الناس، کیا کرتا ہے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. جس طرح ابھی ہم نے بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو جو ہمارے دل کے پاس شیطان ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. جیسے ہم فارغ ہوتے ہیں وہ فوراً اپنی خون ڈال دیتا ہے اور وسوسے آنے لگتے ہیں. اسی لیے ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ بیچارے نماز پڑھتے پڑھتے نکلتے ہیں، جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، پھر آتے لگ جاتے ہیں. ان کو لگتا ہے ان کی ہوا خارج ہو گئی، حالانکہ شیطان کا وسوسہ ہے. کہا گیا ہے کہ یا تو آواز آئے یا بدبو آئے تو آپ سمجھے ہوا ہے، یا باقاعدہ آپ کو محسوس ہوا ہو کہ ہاں جی ہوا خارج ہوئی. لیکن ایک ہلکا سا ہوتا ہے کہ شاید ایسا ہوا ہو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو آواز آئی یا آپ کو بدبو آ رہی ہے. اگر ایسا نہیں تو کچھ نہیں ہے. شیطان جو ہے آپ کی شرمگاہ کے پاس تھوک دیتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید تو قطرہ نکل گیا پیشاب کا. یہ سب شیطان کے حربے ہوتے ہیں اور مختلف طریقوں سے آپ کو گھیر رہا ہوتا ہے. جس طرح بتایا کہ وضو میں آپ کو گھیرتا ہے، اس طرح نماز میں گھیرتا ہے، ہر چیز میں وہ آپ کو گھیر رہا ہوتا ہے. تو یہی آپ بیٹھ کے کوئی فلم دیکھنے لگیں تو آپ 3 گھنٹے کی فلم دیکھیں آپ کا ذہن ادھر سے ادھر نہیں جاتا. یہی آپ ہلا گلا کرنے لگے تو 5 5 6 6 گھنٹے گزر جاتے ہیں، آپ کا ذہن ادھر سے ادھر نہیں جاتا. اسی کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کریں اچھا کام تو اللہ تعالیٰ سے شیطان کی پناہ مانگیں. اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی. کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ شیطان سے زیادہ آپ کا نفس آپ کو غلط راستے مجبور کر رہا ہے. جب ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو ہم پناہ مانگ لیتے ہیں شیطان مردود کی. پھر ہم جب کام کرتے ہیں اور اپنے دل کو صحیح طرح سے اپنے ذہن کو صحیح طرح سے واحد کرتے ہیں تو ہم زیادہ بہتر انداز میں عبادت کو کر رہے ہوتے ہیں. من الجنت والناس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے. یعنی کہ چاہے وہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں. قرآن کریم نے سورہ انعام میں بتایا ہے کہ شیطان جنات میں اور جنات میں سے نہیں انسانوں میں سے بھی ہوتی ہیں. البتہ شیطان جو جنات میں سے ہے وہ نظر نہیں آتا اور دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. لیکن انسانوں میں سے جو شیطان ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں اور ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں سن کر انسان کے دل میں طرح طرح کے برے خیالات اور وسوسے آتے ہیں. اس لیے آیت کریمہ میں دونوں قسم کے وسوسوں جو وسوسے ڈالتے ہیں ان سے پناہ مانگی گئی ہے. من الجنت والناس یعنی کہ جنوں میں سے اور انسانوں میں سے. جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے. سورہ کہف میں کانا من الجن،
یعنی کہ جنوں میں سے تھا۔ شیطان سے جب ہم پناہ مانگ لیتے ہیں تو اس کی چالیں کمزور ہو جاتی ہیں، اور اس میں اتنی طاقت نہیں رہتی تو انسان کو گناہ پر مجبور کرے۔ یہ تو انسان کی ایک آزمائش ہے، تو وہ انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو بندہ اس کے بہکائے میں آئے وہ اس کے اوپر غالب ہو جاتا ہے، اور جو انکار کرے اللہ تعالیٰ کی تو پناہ مانگ لے تو شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ قرآن کریم کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ نے حمد باری تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے پر چلنے کی دعا کی، صراط مستقیم، اور اختتام سورہ ناس پر ہوا جس میں شیطان کے شر سے پناہ مانگی گئی، کیونکہ سیدھے راستے پر چلنے میں اس کی شر سے جو رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اسے دور کرنے کا طریقہ بتا دیا گیا۔ کیا طریقہ بتایا گیا؟ کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفس اور شیطان دونوں کے شر سے اپنی پناہ میں رکھے۔ جب ہم کہتے ہیں من الجنۃ والناس تو ہمارے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ شیطان سے اور جنوں سے، شیطان سے اور انسانوں سے، کیونکہ شیطان تو خود ہی جن ہے۔ کچھ لوگ جب بیان کر رہے ہوتے ہیں اس انداز میں بیان کر رہے ہوتے ہیں، اچھا بھلا انسان سوچتا ہے کہ یار یہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط، ہم تو اسے صحیح نہیں مانتا ہے لیکن لگ صحیح رہا ہے۔ جس طریقے سے ایک شخص نے جو دہریہ تھا، دہریہ جو اللہ کو نہیں مانتا، اس نے ایک بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہوتی، اگر اللہ تعالیٰ ہے تو ان سے کہو اتنی بھاری چیز بنائے جسے وہ نہ اٹھا سکیں، اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کو نہیں اٹھا سکیں تو ہر کام کر سکتے ہیں، انہوں نے کیوں نہیں اٹھایا؟ اس بیوقوف سے یہ کہا جائے کہ تم اپنے ہاتھ سے اپنے گال پہ چانٹا مارو، زور کی آواز ہو، لیکن تمہارا ہاتھ تمہارے گال پہ نہیں لگے، کتنی عجیب بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں مارو بھی اور پھر کہہ رہے ہیں نہیں بھی لگے۔ تو یہ صرف ذہن کو بہکانے کے لیے شیطان ان کو ایسی چیزیں ڈالتا ہے۔ اب اس صورت میں سورہ ناس میں ہم نے دیکھا کہ 5 جگہ ناس آئے، ایک جگہ آیا رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، الناس، من الجنت والناس۔ جب ہم نے رب الناس کہا تو لوگوں کا رب، یعنی کہ پالنے والا۔ اب اس کا ہم نے آپ کو بتا دیا مختصراً، میں یہ اس کو بتا رہا ہوں کہ وہ رب جس نے ہم کو پیدا کیا، ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے۔ جس طرح پہلے زمانے میں غلام اور مولا ہوتے تھے تو وہ اس کا رب ہی کہلاتا تھا، لیکن انسانوں والا رب نہیں۔ جب ملک الناس تھا تو وہ بادشاہ جو ہر چیز پہ حکمرانی کرتا ہے، چاہے انسان ہو، چاہے حیوان ہو،
کیا پہاڑوں کیا چورل کیا کانوں کیا شکاروں، یہ بادشاہ نہیں جو صرف لوگوں پہ حکمرانی کرتے. اور جب الہ الناس کہا تو معبود جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں کھانے کو دیتا ہے، ہمارے ہاتھ دیے، پاؤں دیے، آنکھیں دی، کان دیے، ہر چیز ایک نعمت ہے. آپ اس نعمت کا اس طرح سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھیں چنچناٹ کی کیوں نہیں دیا. بھائی یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ہماری آنکھیں سیدھے ہاتھ پہ ہو جاتی، ناک الٹے ہاتھ پہ ہو جاتی، اور منہ پیٹ کے پاس ہو جاتا تو سیدھا میدے میں چلا جاتا. لیکن دیکھیں اس کی لاجک کتنی زبردست ہے کہ جب آپ نوالا بناتے ہیں، آپ نوالے کو پاس لائیں منہ کے، تاکہ آنکھوں نے اس میں دیکھا کہ اس میں کوئی چیز تو نہیں ہے جو کھانے والی نہ ہو، کوئی بال ہو، کوئی کنکر ہو، کوئی پتھر ہو، اس کے علاوہ کوئی کیڑا مکوڑا. اس کے علاوہ جب ناک کے پاس دیا تو ناک نے فون سن لیا کہ یہ بدبودار نہیں ہے، صحیح ہے، اور منہ پاس ہی تھا، منہ میں ڈال دیا. لیکن جس طرح ہم نے کہا کہ سیدھے ہاتھ پہ آپ کی آنکھیں ہوتی، الٹے ہاتھ پہ آپ کی ناک ہوتی اور پیٹ کے پاس منہ ہوتا، تو نوالا اٹھا کے پہلے سیدھے ہاتھ پہ لے کے جاتے کہ آنکھوں سے دیکھتی کہ کچھ ہے تو نہیں، پھر الٹے ہاتھ پہ لے کے جاتے کہ ہاں بھائی اس کو سونگنا چاہیے کہ نہیں، پھر پیٹ کے پاس لے جا کے کھا لیتے. اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت ایک زبردست چیز ہے. اتنی زبردست صورتیں ہیں کہ ان کے اوپر بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے جو تھوڑا بہت ہو سکا وہ ہم نے بتایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر سے یا لوگوں کے شر سے یا اپنے نفس کے شر سے ہر برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ. السلام.